اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ شیطان یعنی بالکل دھتکارا گیا ہے، وہ بھٹکاتا ہے۔ قرآن جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو سورہ نحل کی 98 آیت میں یہ حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو۔ تو پہلے ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں جو ہے شیطان کے شر سے پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے شیطان جو دھتکارا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے، مطلب یہ ہے کہ شروع ہو رہا ہے جو رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا ہے، فارسی میں اس کو مہربان بولتے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یعنی اللہ کے نام سے ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ ہم بالکل رحم کے قابل ہیں، ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو طاقتور تو اس سے بڑا کم ناسمجھ نہیں ہوگا۔ تو یہ رحم کھا کے ہم پہ جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں، لہذا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو فائدے کی چیز مل رہی ہے۔ الم تری الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے نفوس کو بڑا پاک سمجھتے ہیں، گناہ سے پاک سمجھتے ہیں؟ کہ نفس کیا چیز ہے؟ اندر کا ڈرائیور ہے۔ اس سے پہلے بھی میں اس کو سمجھا چکا ہوں کہ بھئی ہم جب سو جاتے ہیں، سورہ زمر کی 42 آیت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ہم تمہارا نفس 2 وقت لیتے ہیں، ایک سوتے وقت اور ایک موت کے وقت۔ موت کے وقت تو نفس لوٹایا نہیں جاتا ہے، جو سوتے ہیں ان کی اگر نیند میں موت لکھی ہوئی ہے تو ان کا بھی نفس لوٹایا نہیں جاتا۔ تو نیند کا ہم کو تجربہ ہے، موت کا تو تجربہ نہیں ہے۔ نیند میں جو ہے ہماری حیات باقی رہتی ہے، لائف باقی رہتی ہے، لیکن ہمارا شعور، ہمارا کانشیسنیس چلے جاتا ہے۔ کانشیسنیس آف ٹائم جیسا بولتے کہ کتنی دیر سوئے، کیا ہوا، بالکل ہوش نہیں رہتا ہے۔ تو یہ جو نفس اصل ڈرائیور ہے، یہ جسم نفس کا غلام ہے۔ نفس جسم کو جیسا بولے گا ویسا یہ جسم کرے گا۔ جسم اپنے سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ میں کیا کروں صاحب، پاواں لے کے آ گئے آپ کے پاس، آپ نہیں بول سکتے۔ میں کیا کروں صاحب، ہاتھ اٹھا آپ کے منہ پہ پڑ گیا، بولے نہیں۔ وہ اندر ایک چیز ہے جو ڈرائیور ہے، جو آپ سے یہ حرکات کراتی ہے۔ تو یہ اگر پاک ہو تو پھر ہر چیز پاک ہوتی ہے، اس پہ اصل جو ہے محنت کرنے کا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ، اپنے نفوس کو سمجھتے ہیں کہ بڑے پاک ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، اور بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا نفس پاک کرنا چاہتا ہے اس کا نفس پاک کرتا ہے۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یذل من یشاء و یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ الٹیمیٹ اتھارٹی مان لو، شرک کے بعد کی آیت ہے۔ الٹیمیٹ اتھارٹی مان لو، کسی کی نہیں چلتی، کسی کی نہیں چلتی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کی چلتی ہے تو پھر شرک کی کیفیت پیدا ہو، بس اللہ کی چلتی ہے۔ اور جو ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، ناانصافی نہیں کرتا۔ فتیلہ یعنی کھجور کی گٹلی پہ جو بال ہوتا ہے اس کو فتیلہ بولتے ہیں، اتنا تک جو ہے ظلم نہیں کرتا۔ اب دیکھیں یہاں قرآن سمجھانے کا نہج سمجھیے آپ، عرب ہیں، مخاطب قرآن جو ہے وہ عرب ہیں، اور کھجور ان کی غذا ہے۔ کھجور کی گٹلیوں کو رات دن دیکھتے رہتے ہیں، تو کھجور کی گٹلی کی مثال دی ہے کہ اس کے اوپر جو بال ہے نا کھجور کی گٹلی پہ، تم جو رات دن دیکھتے ہو، اتنی بھی ناانصافی اللہ تعالیٰ تمہارے کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے آپ یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ تھوپتے جاتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، فیبریکیٹ کرتے ہیں۔ ایک جھوٹ تو یہ کہ کتابوں میں سے تحریف کرتے ہیں، دوسرا جھوٹ یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو ذات و صفات میں شریک کرتے ہیں۔ وہ کفا بھی اسم مبینہ، اور یہ جھوٹ تھوپنا ہی ان کے لیے کھلا گناہ کافی ہے، ان کو سزا دینے کے لیے کافی ہے۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے ان لوگوں پر غور کیا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ پوری کتاب نہیں دی گئی تھی، توریت اور انجیل۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جبت یعنی بتوں میں، آئیڈلز میں، اور طاغوت غیر خدائی طاقتوں کو طاغوت کہا گیا۔ شرک کی بات آ گئی، اللہ تعالیٰ بھی ایک طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلاف جو طاقتیں اٹھی ہیں، غیر خدائی طاقتیں جو اٹھی ہیں، تو ان کی جو ہے یہ ان پہ ایمان لاتے ہیں، بتوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کے غیر خدائی طاقتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے مطلب یہ ہے کہ ایکسپٹ اللہ،
اللہ کے سوا دوسری چیزوں پہ جو ہے ایمان لا لینا، اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ ہماری زندگی ہم دیکھیں آپ کتنے وقت اپنے فیصلوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، کھاتے وقت بسم اللہ نہیں بولتے، کھائے بعد الحمدللہ جو دعا ہے پڑھنے کی نہیں پڑھتے، کبھی کوئی معاملے میں ہمارا ذہن ہی نہیں ہے، بس ایک روٹین ہے، جانوروں کا منڈا ہے چلے جا رہا ہے، اس طریقے سے جو ہے بالکل غیر خدائی قانون میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی جو بات ہے، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور یہ کفر کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پہ ہیں۔ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ جو ہے مومنوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کفر کرنے والے ان سے زیادہ سیدھے راستے پہ ہیں، مسلمانوں سے زیادہ سیدھے راستے پہ ہیں، ایسی بات بولتے ہیں۔ یعنی کوئی صاحب اپنی تقریر میں بتائے تھے کہ بھئی مسلمان کتنا بھی بڑا گناہ ہو اس کو جنت میں جانے کی امید ہے، کبھی نہ کبھی اپنی سزا وزا بھگت کے انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ کافر کتنا ہی اچھا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اب یہ مسلمانوں سے کیسا بہتر ہوا کافر؟ اب آپ اپنا جائزہ لیجئے، ہم لوگ غصے میں آ کے بولتے مسلمانوں سے تو حضرت ان لوگاں بہتر ہے، ان لوگاں بہتر ہے، گمان نہیں آتا ہے، اس لیے بولتے ہیں کہ قرآن پڑھے ہی نہیں ہے۔ اب پرسوں میں ایک سروے سنا میں کہ کوئی اسلامک کنٹریز کا کہیں مجھے برابر یاد نہیں آ رہا کہ 80% جو نمازیں پڑھاتے کرتے ہیں ان کو قرآن کے ترجمے معنی نہیں معلوم۔ ایک اسٹیٹسٹکس بتائی گئی، سروے ہوا، 80% کو ان کو قرآن کے معنی نہیں معلوم، تو پھر اب یہ ہوا ہم لوگ 100% ہمارے کو کہاں سے معلوم ہوگا؟ تو یہاں جو ہے بات آ رہی ہے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے سے تو یار وہ کافراں بہتر ہے، نہیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ کیوں بلا وجہ لعنت میں شامل ہوتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے دل میں رکھیے، کیوں ایسی بات؟ وَمَن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس کے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہو اور وہ کسی کو کوئی دوست نہیں پائے گا، کوئی مدد کرنے والا جو ہے وہ نہیں پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نخیرا، کیا ان کا ملک میں حکومت میں کچھ حصہ ہے ساری کائنات کے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ انسانوں کو ایک نخیرہ بھی نہیں دیتے۔ نخیرہ کیا ہے؟ کھجور کی گٹلی کے پیٹ پہ جو دھبا ہوتا ہے اس کو نخیرہ بولتے۔ پھر کھجور کی مثال دی ہے، دن رات دیکھتے ہو کھجورا کھاتے ہو، بیج تھوکتے ہو، تو کھجور کی گٹلی کے پیٹ پہ جو چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے وہ نقطے کے برابر بھی کسی کو نہیں دیتے اگر ان کا اللہ تعالیٰ کی حکومت میں اگر کچھ بھی ہوئی حصہ ہوتا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ انسانوں سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے کچھ دیا ہے؟ کیا دیا ہے؟ قرآن دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیلی نہیں تھے، بنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو یہ جلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے کتابیں دی ہیں دوسروں کو بھی کتاب دی، تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ فقط آتینا اعلی ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب بھی دی تھی، حکمت بھی دی تھی، قانون توریت انجیل زبور انہی کے خاندان میں آئے، ان کا انٹرپریٹیشن کرنا، حکمت تفسیر ان کے پاس ہی آئی، اور پھر ان کو ملک عظیمہ بھی دیا تھا، داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کی بڑی حکومت تھی۔ تو کیا آپ ہی کو دیتے رہیں گے، دوسروں کو نہیں دیں گے؟ جہاں دوسروں کو کچھ دیا حسد پیدا ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتے تھے، یہ مسلمانوں سے جلتے تھے اس بات پہ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، لیکن ان میں بعض ایسے ہیں جو اس پہ ایمان لائے ہیں قرآن پہ، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو اس سے پلٹ گئے، قرآن سے پلٹ گئے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے کافی ہے۔ اب یہ بڑی زبردست آیت ہے، اللہ تعالی ہم کو ہمارے متعلقین کو اس سے محفوظ رکھے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ انکار کا کیا مطلب ہے؟ مانتے بھی نہیں، عمل بھی نہیں کرتے۔ لیکن منافق ہے، مانتے نہیں تھے، عمل کرتے تھے، عمل بھی ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں ہوئی ان کی،
مگر دوزخ کے نچلے حصے میں ان کو جگہ ملے گی بول دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں پڑھے, مانتے نہیں تھے, عمل کرتے تھے. تو کفر کا مطلب یہ ہے کہ دل سے ہی نہیں مانتے تھے. کہ یہاں بات آ رہی ہے کہ ان الذین کفروا بآیاتنا, وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. اب آیت کا مطلب یہاں قرآن کی آیت بھی ہوتی, معجزے بھی ہوتے. یہ تمام آیتیں جو دن رات کی ہیر پھیر ساری کائنات ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی نشانی ہے. جیسا اس سے پہلے بھی میں بتایا تھا کہ بھئی جیسا ڈاکٹر کوئی کسی گھر پہ لال بلب لگا ہوا ہے, وہ نشانی ہے, وہ آیت ہے کہ یہاں ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں. اگر وہ اس میں لائٹ ہے تو مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت کلینک میں موجود ہیں. یہ آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے قرآن کی آیتیں ہیں, معجزے ہیں, یہ تمام کائنات کا کاروبار جو چل رہا ہے. تو وہ لوگ جو ان اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, سوف نصلیہم نارا, ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. انکار کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے, ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا عذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. جب کبھی ان کے جسم کے چمڑیاں مکمل جل جائیں گے تو ہم نئی چمڑیاں ڈالیں گے تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. یہ آپ کے ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں, ان کے والد ڈاکٹر عبد الکریم نائک زمانے میں حیدرآباد بہت آتے تھے. ان کا تعلق رابطہ یا عالم اسلام سے ہیں. فنڈز ماشاءاللہ جب کافی ان کو وہاں سے ملتے تھے تو انہوں نے ایک کیسٹ ہم لا کے یہاں ڈسپلے کیا تھا, ہمارے اکیڈمی کے تھرو بھی ہوا. تو وہاں ایک 3 گھنٹے کا کیسٹ تھا, وہ ڈاکٹر عبد المجید زندانی کا ریکارڈ کیا ہوا. یہ ایکچولی قرآنک سائنس ان سائنٹیفک سائنس ان قرآن اینڈ سننا مکہ معظمہ میں ایک آرگنائزیشن ہے, تو ان کا یہ کیسٹ تھا. تو انہوں نے کیا کیا تھا, تمام سائنٹیفک آیات جو ہیں وہ ایکسپرٹس بلائے تھے ویسٹرن, اور ان سے یہ سائنٹیفک آیات کا انٹرپریٹیشن پوچھا تھا کہ بھئی قرآن میں ایسا ہے, آپ کا اس کے بارے میں. اب وہ بہت لمبی بات ہے, میں یہاں لے لیتا ہوں کہ ایک اسکن اسپیشلسٹ کو بلایا, غیر مسلم اسکن اسپیشلسٹ کو بلایا, ان کے سامنے یہ آیت کا ترجمہ سنایا. تو بولے اسکن اسپیشلسٹ کی حیثیت سے آپ کا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے, جلنے کی تکلیف الگ ہوتی, زخم کی تکلیف الگ ہوتی. اللہ بس رحم کرے. تو بولے جلنے کی تکلیف قائم رکھنے کے لیے بار بار چمڑی ڈالی جائے گی تاکہ جلنے کی تکلیف قائم رہے. پھر ایک جگہ آیا کہ دوزخ میں نہ مریں گے نہ جیئیں گے. چلو بھائی مر گئے, یہاں تو کوس لیتے اپنے آپ کو, اٹھا لے یا اللہ میاں ایسا کر دے ویسا کر دے. وہ بھی نہیں, مرنے کا نہ جینے کا. ہالیڈے کے واسطے بولیں گے بھئی ذرا ایک دن, وہ سنڈے کو عادت تھی ہماری, ذرا ایک دن کی چھٹی, بولے تو چھٹی بھی نہیں ملے. تب یہ موقع ہے, جتنا بھی ٹائم بچا ہے, ہمارے کو تو بہت کم ٹائم بچا ہے, جو نوجوان لوگ ہیں جن کو دکھتا انشاءاللہ کہ زیادہ ٹائم ہے, اب یہ ٹائم ہے, بنا لے زندگی ایسی بنا لے کہ اس دوزخ میں جلنے سے جو ہے بچ جائیں, دوزخ سے جو ہے بچا لیں اللہ تعالی ہم کو, ہمارے متعلقین کو. اور بے شک اللہ تعالی اقتدار والا ہے, عزیز ہے, حکیم ہے. عزیز کس کو بولتے, جیسا پولیس کمشنر ہے, اقتدار ہے, اس کو کبھی بھی کسی کو گرفتار کر لے سکتا ہے. حکیم ہے, یعنی ان میں وزڈم ہے, دانائی ہے, جس کی بنیاد پہ یہ فیصلے کرتے ہیں, اور ان کے فیصلوں میں جو ہے استحکام ہے, فرمنس ہے, کوئی ان کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. دیکھیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایمان لائے اللہ پہ, فرشتوں پہ, نبیوں پہ, کتابوں پہ, مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ, تقدیر پہ, یہ تمام چیزوں پہ جو ایمان لائے, پکا ایمان ہے, یقین ہے حساب کتاب ہوگا. خالی میں ایسا سرسری بول دیا نہیں, بلکہ ایک ایک آئٹم کو سوچ کے, جیسا میں آپ سے بتایا تھا کہ ہماری پہچانت میں کسی کو صاحب نے اسلام قبول کیا تھا, تو میں ان کے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا تھا کہ صاحب ان کا کیا حال ہے. تو بولے صاحب ہمارے بیوی جو ہے ماشاءاللہ سب, ایک ذرا تقدیر پہ ڈاؤٹ ہے صاحب ان کو تھوڑا, انشاءاللہ تھوڑے دن میں ٹھیک ہو جائیں گا. بولا یا اللہ, یہ ایسا آئٹم وائز ایمان تو ہم لائش نہیں, یعنی اللہ پہ ایمان کنونسڈ ہے, فرشتوں پہ ایمان کنونسڈ ہے, نبیوں پہ ایمان کنونسڈ ہے, کتابوں پہ ایمان کنونسڈ ہے,
मरने के बाद जी उठने पे, हिसाब किताब पे ईमान कन्विंस्ड है, एक तकदीर पे थोड़ा डाउट है, इंशाल्लाह थोड़े दिन में क्लियर हो जाएगा। वो और एक बात बोले थे, बोला बच्चों का क्या हाल है, तो बोले बड़ा है साहब, समझदार है, समझदार को इस्लाम समझ में नहीं आया तो किसको आएगा, सर फोड़ लेना। छोटा है साहब, उसको हम जैसा तरबियत देंगे वैसा बड़ा होगा। क्या जवाबात हैं साहब, ये क्या जवाबात है, कन्वर्ट जिसको आप बोल रहे हैं उसके जवाबात। तो यहां जो है ये बात यह है कि वो लोग जो ईमान लाए फिर अमल साले क्या है, करेक्टिव अमल, सेट राइट करना, जो गलतियां हैं उसको ठीक करना। कैसे करना, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कुरान पे वैसे ही अमल करना जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अपनी मर्जी से अमल करने का नहीं, या तो हमारी अपनी मर्जी चल रही है हर जगह। तो जो वो वल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहाति खिलूहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा, तो हम उनको जन्नत में ऐसे बागात में डालेंगे जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। देखिए आप पिकनिक को जाते हैं तो आप देखते हैं भाई वो हरियाली वगैरह है क्या, नहीं मेरा पहाड़ की चोटी पे जहां पानी भी नहीं होना, झाड़ भी नहीं होना, पिकनिक को जाएंगे, कोई भी नहीं जाता। आप ऐसी जगह ढूंढते जहां कुछ हरा भरा हो, पानी हो। पैसा बहुत दिया अल्लाह ताला, लैंडेड प्रॉपर्टी तो आजकल बहुत ही कम लोगों की होगी, तो आप कुछ सहन है तो आप वहां थोड़ा लॉन डाल लेते, हरियाली झाड़ा लगा लेते, एक छोटा सा फाउंटेन भी लगा लेते, जरा पानी भी जो है उबलते रहना। तो ये जो इंसान की फितरत में जो है पिकनिक का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपके ऑपोजिट ये कॉन्सेप्ट है कि देखो अगर तुमको ये हमेशा होना है तो फिर ईमान लाओ और अमल साले करो, वहां हमेशा रहेंगे। लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहर्रा, और उनके लिए वहां पाक बीवियां होंगी, कोई शको शुबा नहीं होगा उनके बारे में, बिल्कुल ही पाक बीवियां होंगी। बेहतरीन बीवियों के लिए शौहर, शौहर के लिए बीवियां, क्योंकि अज़वाज जो है दोनों के लिए आता है। वो नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, और वो जो है बड़े घने सायों में दाखिल किए जाएंगे। जाड़ों में भी बाज लोग बोलते क्या तेज धूप है साहब, जाड़ों की भी जरा छांव में आके बात करें आप। तो अरबों को तो ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, तो बताए कि अगर ये होना है तो फिर यार ईमान लाओ और अमल साले करो।